بریک کے بعد خوش آمدید ناظرین. خبر یہ تھی کہ وزیر اعظم شہباز شریف اور پاکستان پیپلز پارٹی کے جو چیئرمین ہیں بلاول بھٹو زرداری، ان کی جو ملاقات ہوئی اس میں 27ویں ترمیم لانے پر اتفاق کیا گیا ہے. اس پر بات کرتے ہوئے ملاقات تو ضرور ہوئی ہے، لیکن 27ویں ترمیم کے حوالے سے رانا ثناء اللہ نے کہا کہ میں خود اس میٹنگ میں موجود تھا. میٹنگ میں 27ویں ترمیم پر اتفاق جیسی کوئی بات نہیں ہوئی. میٹنگ میں مختلف نوعیت کے معاملات زیر غور آئے. 27ویں ترمیم میں جو کچھ ہوگا وہ متفقہ طور پر ہوگا، انفرادی طور پر کچھ بھی نہیں ہوگا. 27ویں ترمیم پر پیپلز پارٹی اور نون لیگ کی لیڈرشپ کا اتفاق ہے کہ وہ اتفاق رائے سے لائی جائے. اس مقصد سے کام نہیں ہو رہا کہ جو چیزیں رہ گئی ہیں ان کو لایا جائے. بعض چیزوں پر عمومی رائے تھی کہ یہ ہو جانا چاہیے تھا. اس کے علاوہ انہوں نے کہا کہ ایم کیو ایم کا یہ موقف تھا 27ویں ترمیم کے حوالے سے کہ جو صوبے کو فراہم کیے جانے والے فنڈز ہیں وہ بلدیاتی سطح تک منتقل ہونے چاہیے. اس لیے ایم کیو ایم بھی آئینی ترمیم لانا چاہتی ہے اور وہ 27ویں آئینی ترمیم کے ذریعے ممکن ہوگا. اس پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں معروف ماہر قانون منیر احمد کاکڑ صاحب، جو کہ سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن کا جو صدارتی الیکشن ہونے جا رہا ہے اس کے امیدوار بھی ہیں. بہت شکریہ منیر احمد کاکڑ صاحب آپ کا وقت دینے کا، اور آپ کے لیے ہم امید کرتے ہیں کہ کل جو ہے وہ آپ کے لیے ایک آپ جو دن ہے وہ آپ کے لیے خوشخبری لائے. منیر صاحب، یہ جو 27ویں آئینی ترمیم کا معاملہ اب زیر بحث آ رہا ہے جس کی ہم بازگشت سن رہے ہیں، اور 26ویں آئینی ترمیم جب آئی تھی تو اس وقت یہ کہا، اس کے بعد سے ہم یہ سن رہے ہیں کہ اس کے بعد سے ضروری ہو گیا ہے 27ویں آئینی ترمیم لانا. کیا آپ بھی ایسا ہی سمجھتے ہیں؟ بات سب سے پہلے تو میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آج آپ نے پروگرام میں میرے الیکشن کے حوالے سے نیک خواہشات کا اظہار کیا، اور یقیناً بات یہ ہے کہ 26ویں آئینی ترمیم کے بعد 27ویں آئینی ترمیم کا لانا تو میرے خیال میں یہ ان لوگوں کی خود 26ویں ترمیم کی ناکامی کا ایک منہ بولتا ثبوت ہے. جب آپ 26ویں آئینی ترمیم کے اندر اس قسم کے لکونات پیدا کر لیتے ہو اور اس کو پھر کور اپ دینے کے لیے 27ویں ترمیم کرنے کے لیے پھر ابھی جو ہے جگاڑ لگا رہے ہیں یا بیٹھکیں کر رہے ہیں، مسئلہ تو یہ ہے کہ اس کا مطلب ابھی جب آپ نے ذکر کر لے کہ ایک پارٹی کا ایک ڈیمانڈ ہے، تو میرے خیال میں اس میں ہمارے آئینی ترمیم کے اندر، ہمارے آئین کے اندر یہ مفاد عامہ کے لیے ترمیم تو کم ہو رہا ہے، پارٹیوں کی اپنے مفادات کے لیے ان کے مد نظر رکھتے ہوئے ان کے لیے ترمیمات ہو رہی ہیں. اگر ایک پارٹی کا ایک ڈیمانڈ ہے کہ جو آپ کی پبلک فنڈ جو ہیں وہ ایک لوکل گورنمنٹ کی توسط سے ہو، تو اگر ایک صوبے کے اندر ہے تو ایز اے قوم اور ایز اے ملک چلانے کے لیے، اسٹیٹ چلانے کے لیے دنیا جان میں جو میکینزم ہیں، تو پھر ایک پارٹی کی خواہش پہ یا پارٹی کی ڈیمانڈ پہ یا آپ کی اس پارٹی کی یا دوسری پارٹی کی یا اس گورنمنٹ کی مجبوری کے بنیاد پہ آپ ان کو یہ فیسلٹی ایکسٹینڈ کر رہے ہو، تو ایسی چیزوں سے تو اسٹیٹ نہیں چلائے جا سکتے ہیں. ایسی مرضیوں سے چیزیں اگر آپ کر چاہو گے، کل کوئی اور پارٹی کوئی اور ڈیمانڈ کرے گا، تو میرے خیال میں یہ ملک کو اور اسٹیٹ کو اور اداروں کے چلانے کا طریقہ کار نہیں ہے. لیکن پارٹیز اس قسم کی ڈیمانڈ جب کرتی ہیں تو آبویسلی انہوں نے عوام کو فیس کرنا ہوتا ہے، عوام کو جواب دہ ہوتے ہیں. تو اگر وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو فنڈز ہیں ان کی منتقلی صوبے کے لیول تک، بلدیاتی لیول تک ہونی چاہیے، تو کیا اس میں خرابی والی بات ہے؟ کیا یہ ان کی ڈیمانڈ غلط ہے آپ کے خیال میں یا؟ جی نہیں، بالکل ان کا ڈیمانڈ جینون بھی ہے اور کانسٹیٹیوشنل کے فریم ورک کے اندر بھی ہے اور ہونا بھی چاہے. بات یہ ہے کہ موجودہ جو سسٹم ہے ہماری جو پارلیمانی سسٹم کے اندر، جو 85 کی نان جماعتی کے بنیاد پر اس وقت کے جو فوجی جنرل نے ہماری پولیٹیشنز کی، ہماری پولیٹیکل پارٹیز کو، ہماری پولیٹکس کو پولوٹ کرتے ہوئے اس پارلیمنٹین کے ذریعے جو ہیں ترقیاتی فنڈ ان کے توسط سے استعمال کرنا، ان کے ذریعے خرچ کرنا، ہماری لوکل گورنمنٹ کو تباہ و برباد کر دیا تھا. اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ وہ یہ لوکل گورنمنٹ کے توسط سے یہ فنڈ خرچ ہونا چاہے، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ہماری سنسیریٹی اپنے جو اسٹیٹ کی یا گورنمنٹ کی روز اول سے کیوں نہیں ہے. یہ جب ترمیمات ہو رہی ہے، وہ ایک ترمیم کے بدلے میں ایک پارٹی جو اس ترمیم کے بدلے میں اپنے اس کے مفادات یا پارٹی کے ساتھ کے مطابق کرتے ہیں، تو میرے خیال میں یہ بلیک میلنگ والی سیاست ہے. یہ اداروں کی بہتری کے لیے نہیں کی جا رہی کہ ایک ترمیم کے اوپر میں پارٹی اس بنیاد پہ اس کی مخالفت یا سودا بازی کے لیے کہ میرے یہ مطالبات اگر مانے جائیں تو میں آپ کے ساتھ یہ ترمیم کرتا ہوں. تو میرے خیال میں یہاں پر جو انڈیویجولزم کی چیزیں ہو رہی ہے،
تو ان چیزیں ایسے ہو رہی ہے. ابھی اس کے اندر تو یہاں پر ایک اور بھی بات ہو رہی ہے کہ 27ویں ترمیم میں جو کچھ چیزیں نہیں ہو رہی تھی, جیسے ملٹری کورٹ کے حوالے سے ایشوز تھے, ملٹری عدالتیں تھے, ان کے اوپر چیزیں باتیں ہو رہی ہیں. تو پہلے سے 26ویں آئینی ترمیم کے خلاف لوگ جو ہیں ان کے خلاف ہیں. 27ویں ترمیم کا تو بعد میں دیکھا جائے گا کہ وہ آتا ہے. ملٹری کورٹس کے حوالے سے تو پہلے ہی ڈیسائیڈ ہو چکا تھا, کیونکہ یہ جو تحفظات تھے یہ مولانا فضل الرحمان کو تھے. سب سے پہلے انہوں نے اعتراض جو ہے وہ آئینی عدالت پر بھی ان کو اعتراض نہیں تھا. سب سے پہلا اعتراض جو ان کی جانب سے آیا تھا وہ فوجی عدالتوں کے قیام کے معاملے پر ہی تھا, اور اس کو 26ویں آئینی ترمیم کا اگر حصہ نہیں بنایا گیا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پھر وہ 27ویں آئینی ترمیم کی بھی ضرورت نہیں ہونی چاہیے. بات یہ ہے ہمارے خیال میں اس وقت جو ہماری پولیٹیشنز ہیں انتہائی ادب اور احترام کے ساتھ وہ پبلک کے مفاد کے بجائے ایک مخصوص قوت کے مفادات کا تحفظ کرنے کے لیے لگے ہوئے ہیں. ٹھیک, یہ جو سارا معاملہ 26ویں آئینی ترمیم کو لانے میں ہوا, جو جلد بازی دکھائی گئی, اس سے تو کچھ سوالات آبویسلی کھڑے ہوتے ہیں, کچھ تحفظات جو ہے وہ سامنے آتے ہیں. لیکن دوسری طرف اگر یہ کہا جائے کہ جو جس طرح سے مخصوص نشستوں کے سپریم کورٹ کے فیصلے پر عمل درآمد کرنے کے پابند نہیں ہے, جیسا کہ ایاز صادق صاحب کی طرف سے کہا گیا ہے, اور وہ یہ کہتے ہیں کہ وہ اس حکم کو نہیں مانیں گے, وہ تو الیکشن کمیشن کا جب فیصلہ آئے گا تو اس کو مانیں گے. تو کیا آپ کے خیال میں جو سپریم کورٹ کا فیصلہ صحیح ہو یا غلط ہو, سپریم کورٹ کا ایک فیصلہ بائنڈنگ ہوتا ہے اور ہر کوئی اس پر عمل درآمد کرنے کا پابند ہوتا ہے, تو اگر حکومت کی طرف سے اس قسم کا کوئی فیصلہ کیا جاتا ہے تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کیسا پریسیڈنٹ ہوگا یہ؟ پھر تو کوئی بھی حکومت آئے گی اور اس کے خلاف یا حق میں کسی بھی طرح سے فیصلہ آئے تو کوئی بھی اس پر پابندی نہیں کرے گا. میرے خیال میں پھر اگر اس قسم کے ویوز ہے, اس قسم کے منطق جو پارلیمنٹ کے اندر بیٹھے ہوئے کسٹوڈین آف دا پارلیمنٹ کا اگر یہ منطق دیں گے تو میرے خیال میں پھر یہاں پر انارکی کی طرف ہی ملک کو دھکیلا جا رہا ہے. یہاں پر جنگل کا قانون ہوگا. پھر میرے خیال میں جب ایک اسپیکر کسٹوڈین آف دی پارلیمنٹ اگر کہتے ہوئے وہ جب ایک سپریم کورٹ کی ججمنٹ کو نہیں ماننے کے لیے تیار, تو پھر اس پارلیمنٹ کو کون ماننے کے لیے تیار ہوگا جس میں اپنے آپ کو پارلیمنٹرین کہتے ہیں؟ سوال تو یہ بھی ہے کہ بات یہ ہے اگر وہ یہ سمجھنے کی کوشش کر رہے تھے کہ اداروں کی فیصلوں کی تعظیم نہیں ہوگی تو پھر اس پارلیمنٹ کی تعظیم کون کرے گا؟ رائٹ, تو کیا یہ اس قسم کے بیان سے یہ سمجھا جائے کہ جو پارلیمنٹ اور عدلیہ میں ایک محاذ آرائی جو نظر آ رہی تھی اس میں پارلیمنٹ نے اپنی ایک کلیئر پوزیشن لے لی ہے؟ میرے خیال میں اگر کلیئر پوزیشن یہ ہے کہ کانسٹیٹیوشن کے فریم ورک کے اندر ہر ادارے کو اس کا جو ڈومین ہے ان کے اندر رہ کر کے کام کرنا ہوگا, اور کام کرنا بھی چاہے ججز ہو, چاہے پارلیمنٹ ہو, چاہے ایگزیکٹیو ہو. کوئی بھی مقدس گائے نہیں ہے, نہ کوئی آئین سے مبرہ ہے, نہ اور آئین میں دائرہ اختیار دیا گیا ہے ان سے مبرہ ہے. اگر اس فارمولے پہ اس ملک کو چلانے کے لیے تمام سٹیک ہولڈرز کو یہ چیز اپنانا ہوگا, ورنہ میرے خیال میں اس چیز کے لیے کوئی تیار نہیں ہے ابھی, نہ یہ قوم کی آنے والی جو قوم کا جو نیا نسل ہے, نہ ان چیزوں کی ان لوگوں کے ڈراموں سے جو ہے سب کچھ باخبر ہے. میرے خیال میں ابھی اس طریقے سے آگے بڑھنے کے لیے کوئی تیار نہیں ہوگا کہ چاہے پولیٹیشنز ہو, چاہے ہمارے ججز ہو, چاہے ہمارے ایگزیکٹیوز ہو, چاہے ہمارے پارلیمنٹرینز ہو. ٹھیک, یہ قانون آئین کی پاسداری اور آئین کی تابعداری سب کے اوپر لازم ہے, اور وہ ہونا بھی چاہے اور ہوگا بھی. جو نہیں کرے گا تو پھر میرے خیال میں کوئی بھی ذی شعور آدمی ان کے پابند نہیں ہے کہ وہ اس قسم کے غلط فیصلوں کا تابعداری اور پاسداری کرے گا. ٹھیک, یہ جو 27ویں آئینی ترمیم کی بازگشت ہو رہی ہے اس کی تفصیلات تو ابھی سامنے نہیں آئی ہیں, لیکن یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ عدلیہ سے متعلق جو ہے وہ مزید کچھ ترامیم, آپ نے فوجی عدالتوں والا معاملے پر بات کی تو اس پر میں نے ایک پوائنٹ رکھا, لیکن ابھی تک جو سامنے آ رہی ہیں وہ عدلیہ سے متعلق بھی یہ آ رہا ہے کہ مزید کچھ ترامیم کی جائیں. کیونکہ ابھی اس میں ڈیٹیل اگر اس کو پڑھ لیتے 26ویں آئینی ترمیم کے اندر اس قسم کی لکونات ہیں, چاہے جسے جوڈیشل کمیشن کے حوالے سے ہو, آئینی عدالت, آئینی بینچز کے حوالے سے ہو, تو ابھی ان کو بھی کور دینے کے لیے لوگ کوشش کریں گے. بہرحال وہ تو قبل از وقت ہے کہ اس پہ بات کر لیں, جب وہ ڈرافٹ آئے گا تو بندہ اس کے اوپر ڈیٹیل بات کر سکے گا. اس وقت میرے خیال میں میں یہ سمجھتا ہوں کہ تمام سٹیک ہولڈرز کو, اسٹیبلشمنٹ کو, سیاستدانوں کو, پارلیمنٹرینز کو, ججز کو, میرے خیال میں اپنے ملک کے بہتر مفادات کے لیے
मिल बैठ करके कुछ इस किस्म के फैसले करने होंगे कि आज तक हमने जो कुछ किया है सब ने किया है, उनसे हम तौबा कर लें और आने वाले नस्लों के लिए हम बेहतर पाकिस्तान बनाने के लिए किरदार अदा कर लिए। ये तो बड़ी एक आइडियल सी सिचुएशन होगी कि अगर सभी ऐसा सोच के ऐसा कन्फेस भी कर लें और ये इम्प्लीमेंट भी हो जाए। इंतहाई अदब और एहतराम के साथ जब नहीं करेगा तो मेरे ख्याल में फिर मुल्क को इस तरीके से नहीं चलाया जा सकेगा, डंडे के जोर पे या बंदूक के जोर पे या जुडिशरी के जोर पे या पार्लियामेंट के वो जो है मनमानी के ऊपर। मुल्क की तरीके से चलने के लिए बहुत मुश्किलात पैदा होंगे। ठीक, अच्छा, राना सनाउल्लाह साहब ने एक सुप्रीम कोर्ट के आईनी बेंच के हवाले से बात की है। उन्होंने कहा है कि आईनी बेंच में बैठने से जस्टिस मंसूर और जस्टिस मुनीब को माजरत कर लेनी चाहिए और उनके ख्याल में जस्टिस याहिया अफरीदी को भी आईनी बेंच का सरबराह नहीं बनना चाहिए, अगरचे कि उन्होंने कहा कि मेरी राय ऑब्वियसली उन पे लाजिम नहीं है। राना सनाउल्लाह की अगर ये ख्वाहिश और वो है कि वो जस्टिस अमीनुद्दीन को या किसी और को जिस आईनी अदालत के बेंच का जो है सरबराह बना करके और अपने मन मर्जी के फैसले करवाएंगे, ये ख्वाब हो सकता है और ये उनकी जो है अधूरा ख्वाब हो सकता है। ये किसी सूरत में कबूल नहीं होगा, न कबूल करने के लिए वकला तैयार होंगे। तो क्या बात ये है कि आईनी बेंच के सरबराह वो जो सुप्रीम कोर्ट के जो सीनियर सिटीजन जज होंगे और सीनियर मोस्ट 5 जजेस या 4 जजेस पर मुश्तमिल आईनी बेंच हमें कबूल है। बाकी जो है इन लोगों की सियासी आईनी बेंच किसी सूरत में कबूल नहीं किया जाएगा। ठीक, तो राना सनाउल्लाह साहब के इस बयान से एक हुकूमत की एक सोच भी तो झलकती है, अगरचे कि उन्होंने ये कहा है कि उनकी अपनी जाती राय है। मैंने कहा कि ये लोग पहले इन लोगों ने अमीर उल मोमिनीन बनने की कोशिश की, अभी बादशाह सलामत बनने की कोशिश करे कि हमारी ख्वाहिशात नहीं इन लोगों के। तो पहले दिन से 26वीं आईनी तरमीम के ऊपर इन लोगों के जो चीजें थी वो सब के सामने आ गया कि इस इदारे को, सुप्रीम कोर्ट को और हमारी जुडिशल सिस्टम को तबाही की तरफ धकेलने के लिए इन लोगों ने कोशिश की और इसके असरात अभी आने वाले वक्त में सबके ऊपर वाज़ेह होगा। ठीक, तो अगर ऐसा हो जाता है जो हुकूमत सोच रही है या हुकूमत की एक सोच सामने आ रही है, तो इसके असरात क्या होंगे? इस असरात तो मेरे ख्याल में मुल्क के अंदर अफरा-तफरी और मुल्क के अंदर एनार्की और मुल्क के अंदर जो है मजीद हालात बिगड़ने की तरफ जाएगा। मेरे ख्याल में मुल्क बेहतरी की तरफ और मुल्क के मुस्तकबिल में जो है फिर अच्छे मस्बत असरात मुरतब नहीं हो सकते। ठीक, यानी आपके ख्याल में अगर ऐसा होता है तो महाजराई की तरफ जाएगा ये मामला, तो हुकूमत जो है वो एक के बाद एक अपने लिए अगर ऐसा महाज खोल रही है तो क्या ये हुकूमत के लिए दुरुस्त होगा? गवर्नमेंट के लिए तो मैं आपको बता रहा हूँ, मैंने पहले एक आइडियल सिचुएशन, इस वक्त मुल्क के जो गैर मामूली हालात है ये सब की सोचने के लिए मकाम है, सब के लिए बशमूल सिविल सोसाइटी, हमारे बार्स के लिए हमें अपनी ज़ाती मफादात से और अपनी ज़ाती ख्वाहिशात से और सब चीज़ों अपना ज़ाती अनाफरस्ती से निकलना होगा। अगर हम ये सारी चीज़ें नहीं रखेंगे फिर मेरे ख्याल में हम सब बशमूल सिविल सोसाइटी, जजेस, पार्लियामेंटन, हम इस कौम के मुजरिम हैं और मुजरिम थे। राइट, बहुत शुक्रिया। मुनीर अहमद काकड़ साहब हमारे साथ मौजूद थे और कल के लिए, आइंदा आने वाले कल के लिए नेक गुजारिशात और नेक सिफारिशात हमारी तरफ से आपके साथ। ब्रेक पे जाएंगे नाज़रीन, ब्रेक से वापस आएंगे और PTI के जलसे के हवाले से मैं बात करना चाहूँगी। स्टे ट्यून्ड।